السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 8 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 9 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاء الکلب، کتے کی وفاداری۔ خرج رجل الی الصحراء ینتظر قافلۃ لہ، ایک آدمی ریگستان کی طرف نکلا۔ صحرا کا معنی ریگستان۔ ایک آدمی ریگستان کی طرف نکلا۔ ینتظر قافلۃ لہ، اس کے قافلے کا انتظار کرنے کے لیے۔ فیہا سلع تجاریۃ، جس میں تجارتی سامان تھا۔ سلعۃ اس کی جمع ہے سلع، یعنی سامان۔ فسار وراءہ کلبہ، پس اس کا کتا اس کے پیچھے چلا۔ سار یسیر سیرن کا معنی چلنا، ایسے ہی مشا یمشی مشین کا معنی بھی چلنا۔ سار یسیرو یہ باب درب سے اجوف یائی ہے، اور مشا یمشی مشین یہ باب درب سے ناقص یائی ہے۔ ان دونوں کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ کلبن کتا، اس کی جمع آتی ہے کلابن۔ فسار وراءہ کلبہ، پس اس کے پیچھے اس کا کتا چلا۔ فزجرہ الرجل، آدمی نے اس کو ڈانٹ دیا۔ زجر یزجر زجرن، باب نصر انصروں سے ڈانٹنا، دھمکانا، جھڑکنا۔ اور ایسے ہی نہر ینہر، باب فتح سے نہرن، اس کا معنی بھی ہوتا ہے جھڑکنا، ڈانٹنا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر 30ویں پارے کے اندر ہے، سورہ دوحہ کے اندر، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کوئی مانگنے والا اگر تم سے کچھ مانگے تو ہو تو دے دو، اور نہ ہو تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، اس کو مت جھڑکو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو ڈانٹو مت۔ اور ایسی وبخ یوبخ توبیخاً کا معنی بھی ہوتا ہے ڈانٹنا۔ فَزَجَرَهُ الرَّجُلُ، پس آدمی نے اس کو ڈانٹا، دھمکایا یا جھڑک دیا، جو بھی کہنا ہو۔ وَطَرَدَهُ لیعود الی المنزل، اور اس کو دھتکار دیا۔ طرد یطرد تردن، دور کرنا، ہٹانا، باہر کرنا، برطرف کرنا، جلاوطن کرنا، برخاست کرنا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے دھتکار دینا یا ہٹا دینا، دور کر دینا۔ پس اس نے اس کو دور کر دیا، ہٹا دیا، تاکہ وہ گھر کی طرف لوٹ جائے۔ فلم یرجع، پس وہ نہیں لوٹا، یعنی ایسا وفادار تھا وہ لوٹا نہیں۔ وظل متابعا لہ حتی صار الرجل قریبا من المکان الذی یرید ان یقف فیہ، اور وہ رہا متابعا، پیچھا کرتا ہوا، لہو اس کا، یعنی اس کا پیچھا کرتا ہوا وہ رہا، یعنی برابر اس کے ساتھ لگا رہا، وہ گھر واپس نہیں لوٹا، وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے رہا، اس کا پیچھا ہی کرنے لگا۔ حتی صار الرجل قریبا، یہاں تک کہ آدمی نزدیک ہو گیا، یہاں تک کہ آدمی نزدیک ہو گیا۔ کہاں نزدیک ہو گیا؟ من المکان الذی یرید ان یقف فیہ، اس جگہ سے جس میں وہ رکنا چاہتا تھا، جس جگہ پر اس کو رکنا تھا اس جگہ پر پہنچ گیا۔ یہاں تک کہ آدمی اس جگہ سے نزدیک ہو گیا جس میں وہ چاہتا تھا کہ رک جائے۔ فرأى جماعة من اللصوص مقبلین علیہ، پس اس نے ایک جماعت کو، ایک چوروں کی جماعت کو اس کے پاس آتے ہوئے دیکھا۔ اقبل یقبل اقبالا، اس کا معنی ہوتا ہے سامنے سے آنا۔ تو ایک چوروں کی جماعت کو اس نے دیکھا جو اس کے پاس سامنے سے آ رہی تھی۔ لسن کا معنی چور، اس کی جمع آتی ہے لصوصن،
اور چور کے لیے ایک لفظ آتا ہے سارقن، چوری کرنے والا، اور سارقتن، چوری کرنے والی عورت. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو. فحاول الحرب فلم یستطع، پس اس نے بھاگنے کی کوشش کی. حاول یحاول محاولتاً، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. اجتہد یجتہد اجتہادن کا معنی بھی کوشش کرنا. سعی یسعی سعین کا معنی بھی کوشش کرنا. اس نے بھاگنے کی کوشش کی. فلم یستطع، لیکن وہ قدرت نہیں رکھ سکا، یعنی بھاگ نہیں سکا. لأن اللصوص اسرع الیہ، اس لیے کہ چوروں نے اس کی طرف جلدی کی، یعنی جلدی جلدی اس کے پاس پہنچ گئے. فجردوہ مما فی جیبہ، بس انہوں نے اس کو برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا، یعنی خالی کر دیا. یا ننگا سے مراد کوئی کپڑے اتارنا نہیں، انہوں نے اس کو خالی کر دیا اس چیز سے جو اس کی جیب میں تھی. یعنی ان کی جیب کے اندر جو پیسے وغیرہ تھے، وہ پیسے وغیرہ جیب میں سے نکال دیے. جرد یجرد، جردن باب نصر سے، اور جرد یجرد تجریدن، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے چھیلنا، خول اتارنا، برہنہ کرنا. اور من السلاح، جرد من السلاح کا معنی ہتھیار چھین لینا، نہتہ کر دینا. تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے، انہوں نے اس کو نہتہ کر دیا، یعنی خالی کر دیا اس چیز سے جو اس کی جیب میں تھی. وقیدوہ، اور انہوں نے اس کو باندھ دیا. قید یقید تقییداً، اس کا معنی ہوتا ہے بیری ڈال دینا، باندھ دینا، پیروں میں بیری ڈال دینا، باندھ دینا. اور ایک معنی اس کا نوٹ کرنا، یادداشت کے لیے کوئی چیز لکھنا، روکنا، درجے رجسٹر کرنا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں. یہاں پر معنی ہوگا باندھ دینا، بیری ڈال دینا. اور انہوں نے اس کو باندھ دیا. والقوا بہ فی حفرۃ عمیقۃ، اور انہوں نے اس کو گہرے گھرے میں ڈال دیا. حفرۃ کا معنی گہرا، اس کی جمع آتی ہے حفرن. جیسے غرفۃ کمرہ، اس کی جمع آتی ہے غرفن. تو اسی طرح حفرۃ جمع حفرن، اور عمیقۃ کا معنی گہرا. وَأَحَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ، اور انہوں نے اس پر مٹی ڈال دی. حیل یحیل تحجیلاً باب تفعیل سے، احال یحیل احالتاً باب افعال سے، اور حال یحیل حیلاً باب ضرب یضرب سے. علیہ التراب، یعنی کسی پر مٹی ڈال دینا. اور اسی کو باب انفعال میں لے جا. انحل، انحال، حال کو باب افعال کے اندر لے جا. انحال التراب، تو اس کا معنی ہوتا ہے مٹی پرنا. وَأَحَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ، اور انہوں نے اس پر مٹی ڈال دی. حَتَّى كَأَنَّ الرَّجُلَ مَيِّتٌ دُفِنَ فِي قَبْرِهِ وَتَرَكُوهُ وَوَلُّوا هَارِبِينَ، یہاں تک کہ گویا آدمی مردار ہے جس کو دفن کر دیا گیا اس کی قبر میں، اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ بھاگ گئے، اور وہ لوٹے بھاگتے ہوئے، یعنی بھاگ گئے. یعنی اس طرح اس کے اوپر مٹی ڈال دی جیسے ایک مردار ہو، مرا ہوا آدمی ہو، اس کو قبر میں رکھ کر جس طرح مٹی ڈالی جاتی ہے، تو اس آدمی کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی برتاؤ کیا. وفی اثناء ذلک کان الکلب ینبح نباحا مفزیا، اور اسی دوران کتا بیانک آواز سے بھونک رہا تھا. مفزعون کا معنی بیانک، افزع یفزع افزاعا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرا دینا. تو اسی سے مفزعون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی خوفناک بھونکنا. نباحن مفزعن کا معنی خوفناک بھونکنا. یہ نباحن مفزعن یہ ینبح کا مفعول مطلق ہے. اور اسی دوران کتا بیانک یا خوفناک آواز نکال رہا تھا، بھونک رہا تھا. نبا ینبح نبہن بھونکنا، اسی سے نباحن کتے کے بھونکنے کی آواز کو کہا جاتا ہے نباحن. فلما انصرفوا اقبل الکلب علی صاحبہ، پھر جب وہ لوٹ گئے تو کتا اس کے مالک پر متوجہ ہوا.
اقبل یقبل اقبالن کا ایک معنی ہوتا ہے آنا بھی، سامنے سے آنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا۔ یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا کہ کتا اس کے مالک پر متوجہ ہوا۔ وَكَأَنَّهُ أُمٌّ تُنقِذُ وَلَدَهَا، اور گویا کہ وہ ماں ہے جو اس کے لڑکے کو بچاتی ہے۔ یعنی اس طرح کتا اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ کیا کر رہا ہے دیکھیے آگے، فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ التُّرَابَ، پھر اس نے اس کے سر سے مٹی کو ہٹایا، دور کیا۔ کشفا کا معنی یہاں پر ہٹانا، دور کر دینا۔ پھر اس نے اس کے سر سے مٹی کو ہٹایا۔ فَتَنَفَّسَ الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ كَادَ يَمُوتُ مُخْتَنِقًا، آدمی نے سانس لیا اس کے بعد کہ قریب تھا کہ وہ گلا گھونٹ کر مر جائے۔ اختنق یختنق اختناقا باب افتعال سے، اور انخنق ینخنق انخناقا باب انفعال سے، گلا گھٹ جانا، گلا گھٹ جانا۔ اور خنق یخنق خنقا باب نصر سے، اور خنق یخنق تخنیقا باب تفعیل سے، گلا گھونٹنا، دم گھونٹنا، سانس روک دینا۔ یہاں پر آپ لازم کا ترجمہ کریں گے، قریب تھا پس آدمی نے سانس لیا اس کے بعد کہ قریب تھا کہ وہ مر جائے گلا گھٹ کر۔ تنفس یتنفس تنفسن کا معنی سانس لینا، جیسے قرآن میں ہے والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے۔ اب آئیے آپ کے فائدے کے پیش نظر حیات الحیوان علامہ دمیری کی جو کتاب معروف و مشہور ہے، ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کتے کی وفاداری کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اور میں ساتھ ہی یہ ترجمہ پیش کر کے عربی عبارت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں براہ راست اس کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ عربی کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ پیج بعد میں اس کے آخر کے اندر پیج لگا دوں گا اس کے ساتھ۔ امام ابو الفرج ابن جوزی نے، یعنی حیات الحیوان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے امام ابو الفرج ابن جوزی کے حوالے سے۔ امام ابو الفرج ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص سفر کو نکلا، راستے میں اس نے کسی جگہ ایک قبہ دیکھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تعمیر بڑے سلیقے سے، بڑے اچھے انداز سے کی گئی ہے۔ اس قبے پر یہ عبارت کندہ تھی، یعنی یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، من احب ان یعلم سبب بنائها فلیدخل القریہ، یعنی جو شخص اس قبے کی تعمیر کی وجہ دریافت کرنا چاہے وہ جا کر اس گاؤں میں دریافت کر لے، چاہیے کہ وہ گاؤں میں داخل ہو جائے، یعنی وہاں جا کر اس کو دریافت کر لے۔ چنانچہ وہ شخص اس گاؤں میں گیا اور لوگوں سے اس قبے کی تعمیر کی وجہ دریافت کی، مگر کوئی نہ بتا سکا۔ آخرکار معلومات کرتے کرتے اس کو ایک شخص کا علم ہوا جس کی عمر 200 برس تھی۔ یہ صاحب ان کے پاس گئے اور ان سے قبے کے متعلق دریافت کیا، تو اس ضعیف العمر یعنی کمزور عمر رسیدہ شخص نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ اس گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا، اور اس کے یہاں ایک کتا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ زمیندار کہیں سیر کرنے گیا اور اپنے کتے کو گھر پر ہی باندھ گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے، اور چلتے وقت اپنے باورچی کو بلا کر ہدایت کی کہ میرے لیے دودھ کا کھانا تیار کر کے رکھے۔ اس کھانے کا مالک کو بڑا شوق تھا۔ مالک کے گھر میں ایک اپاہج اور گنگی لونڈی بھی تھی۔ چنانچہ جب مالک چلا گیا تو وہ لونڈی اس بندھے ہوئے کتے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد مالک کے باورچی نے اس کا پسندیدہ کھانا تیار کیا اور اس کو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر اس گنگی لڑکی اور کتے کے قریب لا کر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا تاکہ جب مالک واپس آئے تو اس کو آسانی سے کھانا مل جائے۔ چنانچہ باورچی جب پیالہ رکھ کر چلا گیا تو اس جگہ ایک کالا ناگ آیا اور اس اونچی جگہ پر چڑھ کر اس پیالے میں سے دودھ پینے کے بعد چلتا بنا۔ کچھ دیر کے بعد جب مالک واپس آیا اور اس نے اپنا پسندیدہ کھانا پیالے میں تیار رکھا ہوا دیکھا تو پیالہ اٹھا لیا
اور جیسے اس کو کھانے کا ارادہ کیا گونگی لڑکی نے بڑے زور سے تالی بجائی، زبان سے تو بول نہیں سکتی تھی، زور سے تالی بجائی، اور ساتھ ساتھ مالک کو ہاتھ کے اشارے سے بھی کہا کہ وہ اس کھانے کو نہ کھائے، مگر مالک گونگی کی بات نہ سمجھ سکا، اور ایک نظر گونگی کو دیکھ کر پھر پیالے کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں کھانے کے لیے ہاتھ ڈالا کہ اتنے میں کتا بہت زور سے بھونکا اور مسلسل بھونکتا رہا اور جوش میں اپنی زنجیر بھی توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ مالک کو ان دونوں کی ان حرکتوں پر بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ وہ اٹھا اور پیالے کو رکھ کر کتے کے پاس گیا اور اس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیر سے آزادی پاتے ہی اس پیالے کی طرف جست لگائی، یعنی کودا اور جھپٹا مار کر اس پیالے کو گرا دیا۔ مالک یہ سمجھا کہ یہ کتا اس کھانے کی وجہ سے بے تاب تھا اور یہ کہ اس نے اس کا پسندیدہ کھانا گرا دیا، اس وجہ سے اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کوئی چیز اٹھا کر کتے کو مار دی۔ کتے نے جب دیکھا کہ ابھی ابھی پیالے میں کچھ دودھ باقی ہے تو اس نے فوراً اپنا منہ اس پیالے میں ڈال دیا اور بچا ہوا دودھ پی گیا۔ چنانچہ دودھ کا کتے کے حلق سے اترنا تھا کہ وہ زمین پر تڑپنے لگا اور کچھ دیر بعد مر گیا۔ اب مالک کو اور بھی تعجب ہوا اور اس نے گونگی لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس دودھ میں کیا بات تھی کہ کتا اس کو پیتے ہی مر گیا۔ گونگی نے اشاروں سے مالک کو سمجھایا کہ اس دودھ میں سے ایک کالا ناگ کچھ دودھ پی چکا ہے جس کے زہر کی وجہ سے کتا مر گیا، اور وہ خود اور کتا اسی وجہ سے تم کو اس کے پینے سے روک رہے تھے۔ چنانچہ جب مالک کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تو اس نے باورچی کو بلایا اور اس کو سرزنش کی، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ اس نے کھانا کھلا ہوا کیوں رکھا۔ اس کے بعد مالک نے اس کتے کو دفنا کر اس کے اوپر یہ قبہ تعمیر کرا دیا اور اس پر وہ کتبہ لگا دیا۔ خیر، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کتا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے، اور ہم انسان ہو کر ہمارے مالک حقیقی کے وفادار نہیں ہیں، خالق کائنات کے وفادار نہیں ہیں۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی اگر کسی کے ماتحت رہ کر کوئی کام کر رہے ہو اور ہمارا جو اوپری ہو ان کے ساتھ بھی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ ایک شاگرد ہو اس کو استاد کی وفاداری کو استاد کے ساتھ وفاداری کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہو اس کو ٹیچر کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ ہر جگہ پر وفاداری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے، ورنہ ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ طلباء نے استادوں کی بے وفائی کی۔ میں کوئی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ واقعات سامنے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے دوسروں کی بے وفائی کی ہے۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ اس کتے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اس کتے نے اپنی مالک کے لیے جان دے دی۔ مالک کہیں وہ دودھ نہ پی جائے، زہر ملا ہوا ہے، یہ زہریلا جو ناگ نے اس کے اندر جو اپنا منہ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ زہر آلود ہو گیا تھا، مالک کہیں پی نہ جائے تو اس کتے نے اس کو گرا دیا اور بچا کھجا جو اس کے ساتھ لگا ہوا تو اس کو بھی چاٹ دیا، تو گویا مالک کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ خدا کرے ہمارے اندر وفاداری آ جائے اور ہم بھی کتے سے سبق لیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہو، میرے کہنے کا اسلوب بیان بھی پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر بٹن کو دبا کر آل پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔